شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ عزیزان محترم، حاضرین پروگرام، آج کا دن بہت ہی اسلام کے اندر اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لاڈلے نواسے جناب شہزادہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی یہ دن 10 محرم کا اسلام میں بڑی اہمیت والا دن تھا۔ امام علی مقام کی شہادت تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 10 محرم کو اسلام بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بلکہ اس دن کی تعظیم کے سلسلے میں اس دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو ہمیشہ سے 10 محرم کا دن بڑی عظمتوں والا دن ہے، تو جب جناب امام علی مقام سے نسبت ہو گئی اس دن کو، تو اس دن کی اہمیت میں اور اضافہ ہوا، اور اس دن کو اہل بیت اطہار سے منسوب کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دل کی زندگی کی علامت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا اور آپ کے صحابہ کا محبت کے ساتھ ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ دن چونکہ جناب امام علی مقام کا ہے اور شہدائے کربلا کا ہے، تو امام علی مقام سے ہماری محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ یہ تاریخ ابن خلدون کے مقدمہ میں بھی موجود ہے، کامل ابن اسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں یہ اضافہ ہے کہ حسن اور حسین اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ان نواسوں کی عظمت کے کیا کہنے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور ایک روایت میں تو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ یہ 2 میرے جنتی پھول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام انہیں سونگا کرتے تھے، دونوں شہزادوں کو اپنی رانوں پر بٹھا کے چوما بھی کرتے تھے اور ان کو بالوں سے سونگا بھی کرتے تھے۔ تو سونگا تو پھولوں کو ہی جاتا ہے بلا شبہ، تو حضور کے پھولوں سے خوشبو گلاب کی نہیں آتی تھی، خوشبو چنبیلی کی نہیں آتی تھی، خوشبو موتیے کی یا گیندے کی نہیں آتی تھی۔ یہ جو خوشبو آیا کرتی تھی یہ نبوت کی خوشبو تھی، شجاعت کی خوشبو تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت قریب آیا تو جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں حضور ان دونوں بچوں کو اپنی طرف سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سیادت ہے، یعنی حسن کے لیے میری سرداری ہے اور میری ہیبت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور شجاعت ہے۔ دونوں شہزادوں کا مقام بڑا بلند ہے، جب تک ہمارے سینے میں ان دونوں شہزادوں کی محبت نہیں ہوگی ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن سے اور حسین سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہی درجے میں ہوگا، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہی درجے میں ہوگا۔ ان بزرگوں کی حضور نے بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور بلا شبہ یہ ہمارے دل کا چین، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج میں آپ کے سامنے، چونکہ موضوع تھوڑا اس حوالے سے بڑا وسیع ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، مغرب سے پہلے اس موضوع کو سمیٹنا ہے، تو میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو کروں گا جو کہ مجھے موضوع دیا ہے قاری صاحب نے، قاری امیر حمزہ صاحب نے، اسی موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے کربلا میں، اور جو آپ کے جانثار شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کوئی تماشا نہیں ہے کہ بس شہادت کا ذکر کیا، آنکھوں سے 2 آنسو آ گئے، بس اٹھ کے چلے جاؤ تبرک ہاتھ میں پکڑ کے، تو یہ کوئی مزہ نہیں ہے، اور یہ وہ روح نہیں ہے جو اس شہادت کا اثر چھوڑ کے گئی ہے۔ امام علی مقام جو شہید ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ آئیے میں ذرا شروع سے تمہید باندھ کر آپ کو وہ سبق سناتا ہوں۔ آج آپ وہ سبق سیکھ کے جائیں گے یہاں سے کہ امام علی مقام کی شہادت کا اتنا بڑا حادثہ جو ہوا ہے یہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے ذرا سنیے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال شریف سے چند دن پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی کا جانشین بنایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح حدیث ہے، سیاستہ میں موجود ہے، بخاری مسلم وغیرہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کسی نے کہہ دیا حضور عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں، بلکہ کئیوں نے تو جناب فاروق اعظم سے کہہ دیا کہ جی ابو بکر یہاں نہیں ہے، آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے شروع کی تو کریم آقا علیہ السلام کے اوپر جو بخار کی کیفیت تھی بڑی شدید تھی، تو جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو تقریباً نماز اینڈ پر پہنچ چکی تھی، تو تکبیروں کی آواز جناب فاروق اعظم کی جب آپ کے کانوں میں پڑی نا تو آپ نے فرمایا نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جناب یہ عمر فاروق پڑھا رہے ہیں۔ تو حضور نے 3 بار فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جناب فاروق اعظم کی عدالت میں ان کی فرقانیت میں کوئی شک نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کی جگہ پر کسی اور کو کھڑا ہوتا دیکھنا گوارا نہیں فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر گیا، جناب صدیق اکبر بھی اتنی دیر میں آ گئے، وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی، وہ نماز حضور کے حکم سے دوبارہ پڑھائی گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ مکمل روایت موجود ہے کہ نماز دوبارہ پڑھائی جناب صدیق اکبر نے، اور جناب فاروق اعظم اس بندے سے بڑے سخت ناراض ہوئے جس نے آپ کو کہا تھا کہ حضور فرما رہے نماز پڑھا دے، حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا تھا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے کہ یار جب حضور نے فرمایا ہی نہیں تھا تو تو نے مجھے کیوں آ کر کہا؟ تو اس بندے سے آپ کافی عرصہ ہی آپ اس سے ناراض رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے کر حضور نے پھر چند دن ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا فرمائیں۔ جیسے ہی حضور کو افاقہ ہوتا تھا حضور جا کے جناب ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن وہ پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر آگے ہوتے تھے حضور پیچھے ہوتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ حضور آگے ہوتے تھے ابو بکر پیچھے، لیکن حضور تکبیریں ابو بکر کی تکبیر کے بعد ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو مصلی پر کھڑا کیا، اور جیسے حضور کا وصال ہوا مسئلہ ہوا خلیفہ کون بنے گا، مسئلہ پیدا ہوا خلیفہ کون بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ میں آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ سقیفہ سے لوٹے تو آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، تو آ کے آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں، طلحہ کہاں ہیں، زبیر کہاں ہیں، فلاں 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 وہ نظر نہیں آ رہے، انہیں بھی بلاؤ، اگر وہ میری بیعت پر متفق ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں اتر جاتا ہوں، جس کو مرضی ممبر پر کھڑا کرو اس کی بیعت کر لو۔ جناب مولا علی آ گئے، ان کو پیغام بھیجا گیا تھا، وہ بھی آ گئے، جناب طلحہ بھی آ گئے، جناب زبیر بھی آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب ابو بکر صدیق نے مولا علی سے پوچھا علی آپ کو مسلمانوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو بولیے، میں اتر جاتا ہوں، جس کو مرضی آپ خلیفہ چن لیں۔ جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں یہ لفظ بولے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ، ہمیں مسلمانوں کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کی خلافت پہ راضی ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے آپ کو مقدم کیا ہے تو اب کس میں جرت ہے کہ آپ کو مؤخر کر سکے۔ جناب مولا علی نے آگے بڑھ کر، حدیث میں موجود ہے، جناب مولا علی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ کیا دیا بولیے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کر لی۔ آپ کے بعد پورے بنو ہاشم نے، جتنا بھی قبیلہ بنو ہاشم کے افراد مدینہ میں تھے، سب نے آ کے جناب صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور بیعت ہو گئی۔ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ آگے چلیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آخری وقت قریب آ گیا، آپ کا آخری وقت قریب آ گیا، اور آپ نے جناب حضرت عثمان کو بلوایا، فرمایا عثمان آؤ، کاغذ قلم لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں لکھواؤں کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ جب آپ نے یہ جملے بولے، جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ جملے بولے اور کسی نے نہیں بولے، انہوں نے کہا کہ ہم عمر کے سوا کسی کے خلیفہ بننے پر راضی نہیں۔ حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں، تاریخ طبری کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، شیعہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جناب مولا علی نے سب سے پہلے آپ ہی نے ووٹ جناب فاروق اعظم کے حق میں دیا۔
کہ اے ابو بکر اگر آپ کسی اور کی خلافت کا نام لینے لگے ہیں تو نہ، ہم عمر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ جناب صدیق اکبر مسکرایا، آپ نے فرمایا میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ میں عمر کو ہی مقرر کروں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلافت سنبھالی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں سب سے پہلا ہاتھ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ یاد رکھنا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 27 ذی الحجہ کو حملہ ہوا۔ 10 سال آپ نے خلافت فرمائی، 10 سال خلافت فرمائی۔ اس عرصے میں آپ جناب مولا علی کے داماد بھی بنے، جناب مولا علی کے داماد بھی بنے۔ جناب فاروق اعظم کا نکاح جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب مولا علی کی بیٹی جناب ام کلثوم کے ساتھ آپ کے دور خلافت کے اندر اندر نکاح ہوا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام زید رکھا گیا، زید بن عمر بن خطاب۔ بیٹی کا نام رکھا گیا رقیہ، رقیہ بنت عمر بن خطاب۔ یہ دونوں بچے پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ جناب سیدہ ام کلثوم سے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ جناب سیدہ پاک کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس لحاظ سے جناب فاروق اعظم سسر مصطفیٰ بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی کے چند سال بعد ہی آپ کے اوپر حملہ ہوا۔ 27 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کی چاند رات چاند نکل آیا، محرم طلوع ہو گیا اور اس وقت جناب فاروق اعظم جام شہادت نوش فرما گئے انہی زخموں سے جو آپ کو 3 دن پہلے دیے گئے تھے۔ اور اس دوران میں جب زخم دیے گئے تو آپ نے ایک پینل بنایا صحابہ کا۔ اس پینل میں جناب عثمان بھی ہیں، جناب علی بھی ہیں، جناب سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، جناب طلحہ بھی ہیں، جناب زبیر بھی ہیں۔ اس پینل کو بنا کے تو آپ نے ان کو حکم دیا، توجہ بھائی، اس پینل کو بنایا اور آپ نے حکم دیا، فرمایا جاؤ یہ تم اپنے میں سے کسی کو خلافت کے لیے چن لو، نام نامزد کر لو۔ فرمایا میں تم پر راضی ہوں، تم اپنے میں سے ان جو 6 افراد ہیں ان میں سے کسی کو بھی خلافت کے لیے نامزد کر دو۔ فرمایا میں راضی ہوں۔ یہ حضرات چلے گئے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب فاروق اعظم کے منہ سے یہ جملے سنے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا اگر یہ لوگ علی کو خلیفہ بنائیں نا تو علی ان کو سیدھے رستے پہ رکھیں گے۔ یہ جملے موجود ہیں جناب فاروق اعظم کے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ علی کو خلیفہ چن لیں تو علی کو یہ ہادی مہدی پائیں گے اور وہ انہیں صراط مستقیم پر ہی قائم دائم رکھیں گے۔ لیکن وہاں پر معاملہ کچھ اور ہوا۔ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جناب طلحہ نے بھی کہہ دیا جی مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ جناب زبیر نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، مجھے بھی خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، میں بھی خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ تو اگلے کی بات کرو تو جناب عبد الرحمن بن عوف بچے، جناب عثمان بچے، جناب مولا علی بچے۔ 3 بندوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، 3 بندے باقی بچے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہہ دیا جی مجھے بھی خلافت نہیں چاہیے ہے۔ اب تم 2 لوگ بچے ہو، عثمان اور علی، بتائیے اے علی میں آپ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ رسول اللہ کے زیادہ قریبی ہیں، خاندان ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں۔ آپ بتائیے آپ خلافت چاہتے ہیں تو میں آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کیا، آپ نے فرمایا میں خلافت کا طلبگار نہیں ہوں، جس طرح وہ دستبردار ہوئے ہیں میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ عثمان ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کو خلیفہ چنتا ہوں۔ انہوں نے جب دستبرداری کا اعلان کیا جناب مولا علی نے ساتھ ہی اپنے آپ کو کہا جی میں عثمان کے ہاتھوں میں بیعت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی بیعت جناب عثمان کے ہاتھوں پہ جناب عبد الرحمن بن عوف نے کی، دوسرے نمبر پر جناب مولا علی نے کی، باقی سب نے بیعت بعد میں کی ہے۔ تو میرے بھائی جناب ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا مولا علی نے اور بیعت کی، جناب عمر فاروق کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور بیعت کی مولا علی نے، جناب عثمان ذوالنورین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، پہلے یا دوسرے نمبر پر کچھ بھی ہو لیکن اولین لوگوں میں تو انہوں نے بھی بیعت کی، ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اب آگے چلیے، پھر جناب عثمان شہید ہو گئے اور بعد میں جب جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ظلمن، مسئلہ کھڑا ہوا اب خلیفہ کون بنے گا۔ لوگ آئے جناب طلحہ کے پاس، لوگ آئے جناب زبیر کے پاس، باری باری لوگ آئے جناب مولا علی کے پاس۔ جناب طلحہ کو کہا جی اب آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے سوا کسی اور کو خلیفہ بناؤ جا کے۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جناب زبیر نے بھی یہی جواب دیا، جناب مولا علی کے پاس آئے۔ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہے، ہماری تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے۔ جناب مولا علی پاک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارا امیر بننے کے بجائے مجھے تمہارا وزیر بننا زیادہ اچھا لگے گا، تم کسی بندے کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ بیعت میں شریک ہوں۔ لیکن لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا اب روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی افضل بندہ بچا ہی نہیں ہے،
آپ سے افضل کوئی بندہ بچا ہی نہیں ہے، ہم آپ کو یوں ہی نہیں جانے دیں گے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ جناب طلحہ بھی پہنچ گئے، جناب زبیر بھی پہنچ گئے، دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے، سب نے باری باری جناب مولا علی پاک کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور جناب مولا علی شیر خدا کو امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین چن لیا گیا۔ آپ نے 4.5 سال تک، ایک روایت میں 4 سال، ایک روایت میں 4.5 سال تک آپ نے خلافت فرمائی۔ 4.5 سال تک، پھر آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور خبیث، لعین، قاتل، ملعون، لعنتی، مردود عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے حملہ کر کے جناب مولا علی پاک کو شہید کر دیا۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا نظام آیا شہزادہ رسول جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں، اور باقی 6 ماہ تک جناب امام حسن نے نظام خلافت اپنے پاس رکھا، اور 6 ماہ کے بعد آپ نے اپنے قریبیوں سے بھی مشاورت فرمائی اور نظام جو ہے وہ جناب امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ سپرد کر دیا، ان کو خلیفہ بنایا۔ شیعہ کی کتاب رجال کشی میں بھی لکھا ہے اور ہماری 20 کتابوں میں لکھا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپ تشریف لے کر گئے اور ملک شام جا کر جناب معاویہ کو سارا نظام ہینڈ اوور کیا اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لی، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے بیعت کر لی اور انہیں نظام خلافت سونپ دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں نظام خلافت آیا، نظام چلتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ نے نظام خلافت دیا تھا سن 40 ہجری تھا۔ کیا تھا بولیے؟ نبی کریم علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 30 سال گزر گئے تھے۔ کتنے بولیے بھائی؟ 30 سال گزر گئے تھے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام حسن نے ایسا کیوں کیا، 6 مہینے خلافت کر کے جناب امیر معاویہ کو نظام خلافت کیوں دے دیا؟ پیشین گوئی مصطفیٰ تھی، حضور کی آپ کی خبر تھی جو پیچھے تھی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی، خلافت نبوت کی جانشینی جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی۔ 30 سال کے اندر جو بندہ خلیفہ بنے گا وہ نبوت کا جانشین ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا خلافت ملوکیت آ جائے گی، خلافت ملوکیت آ جائے گی۔ تو 30 سال کا جو پہلا عرصہ ہے یہ بنتا ہے بولیے کس کا؟ خلافت نبوت کا۔ تو اس میں آپ 2.5 سال جناب حضرت صدیق اکبر کے جوڑ لیجئے، 10 سال جناب حضرت فاروق اعظم کے جوڑ لیجئے، تو کتنے بن گئے؟ 12.5۔ پھر اس میں آپ 12 سال جناب عثمان کے جوڑ لیجئے، کتنے بن گئے؟ 24.5۔ اور اس میں آپ 5 سال جوڑ لیجئے جناب حضرت مولا علی شیر خدا کے، کتنے بن گئے؟ 29.5۔ 6 مہینے آپ جوڑ لیں امام حسن کے، 6واں مہینہ پورا ہوا، حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور امام حسن نے اپنی خلافت اتار کر جناب معاویہ کو دے دی، یعنی خلیفہ نبوت امام حسن آخری ہیں۔ اور اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ خلافت زیادہ دیر کرتے، کیونکہ آگے خلافت نبوت کا زمانہ تو ختم ہو جانا تھا اور یہ آگے پھر ادنا خلافت کا آغاز ہو جانا تھا، اور وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ آپ نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق یہ نظام چلایا، جناب معاویہ کے ہاتھوں پہ آپ نے بیعت کر لی۔ وہ خلافت جو ہے وہ اس کو ملک عدود کہا گیا ہے، یعنی مضبوط حکومت ہے، لیکن اس حکومت کے بعد جو خلفاء راشدین نے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے شہزادوں نے جب بیعت کر لی، امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسین نے بھی بیعت کی۔ شیعہ کی کتاب رجال کشی میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن نے جب بیعت کر لی، امام حسین نے بھی بیعت کر لی، تو ان کا ایک قریبی بندہ تھا جس کا نام تھا قیس بن سعد۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، قیس بن سعد۔ اس نے شش و پنج کا مظاہرہ کیا جی میں بیعت کروں کہ نہ کروں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیس آگے بڑھو، حسن میرے امام ہے، جیسا ان کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا معاویہ کے، میں نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا، لہٰذا تم پر بھی لازم ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرو۔ انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، بیعت کر لی۔ یہ سن 40 ہجری میں بیعت ہوئی ہے۔ سن 50 ہجری میں 10 سال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، بعض میں کچھ۔ بہرحال 50 ہجری میں یعنی 10 سال کے بعد جناب امام حسن وصال کر گئے، اور 10 سال تک جو ہے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے لوگ آئے، کہا جی آپ نے معاویہ کو خلافت دے کے اچھا نہیں کیا، آپ معاویہ سے خلافت واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں، جو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے معاویہ کے ساتھ اقرار کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو ہم توڑنے والے نہیں۔
اور یہ شیعہ کی کتاب الاخبار الطوال میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا آپ بیعت کیوں نہیں توڑنا چاہتے؟ کیا معاویہ نے آپ کے ساتھ جتنی بھی شرطیں یا معاہدے رکھے تھے آپ نے معاویہ کے ساتھ کیا معاویہ نے شرطیں پوری کی ہیں؟ امام حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں معاویہ سے کیا وعدہ نہیں توڑوں گا، وہ میں نے اور میرے بھائی جان جناب امام حسن نے وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، ہم اپنی بیعت نہیں توڑیں گے، کیونکہ ہم نے جتنی شرطیں رکھی تھی معاویہ سے، معاویہ نے ایک بھی شرط جو ہے وہ توڑی نہیں، ساری پوری نبھائی ہیں۔ یہ شیعہ کی کتاب الاخبار الطوال میں یہ سارے جملے موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے 10 سال کے بعد یعنی سن 50 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور 10 سال کے بعد 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، یعنی 20 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ کتنے بولیے بھائی؟ پھر سے بولیے، معاف کرنا 25 سال، اچھا 20 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے جی، 40 سے لے کر 60 سال تک 20 سال جناب حضرت امیر معاویہ نے خلافت فرمائی ہے۔ اس پورے عرصے میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھی کربلا نہیں پہنچے، لڑنے کے لیے باہر نہیں آئے، ایک دن بھی اعلان نہیں کیا کہ میں اس کی بیعت توڑتا ہوں۔ امام حسین نے کبھی بھی بیعت توڑنے کی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی جناب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے اور یزید کو بنایا جاتا ہے خلیفہ۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا محرم شریف کے دنوں میں پچھلے سال، تو میں نے یہ کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے کہ یزید کو خلیفہ چنا کیوں گیا ہے۔ پہلے جناب امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے تھے کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے؟ سوال پہلا، چلا اس کا جواب سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے، حضرت امیر معاویہ کے اپنے لفظ یوں ہے، جب آپ خلیفہ چن رہے تھے یزید کو، آپ نے فرمایا یزید اگر حالات مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے خلیفہ نہ چنتا، میرا ارادہ کسی اور کو خلیفہ بنانے کا تھا۔ اب چونکہ امام حسن مجتبیٰ تو حیات نہیں تھے، وہ تو اس واقعے سے 10 سال پہلے وصال فرما چکے تھے 50 ہجری میں، اور یہ واقعہ 60 ہجری کا۔ تو جناب حضرت امیر معاویہ نے اپنی آخری وقت میں یزید سے فرمایا تھا کہ اگر مجھے مجبور نہ کرتے حالات تو میں تجھے خلیفہ نہ چنتا، میں کسی اور کو خلیفہ چنتا۔ تو وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں امام حسین کی طرف اشارہ تھا۔ کس کی طرف اشارہ تھا؟ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے جناب امیر معاویہ کو مجبور کیا تھا کہ یزید کو خلیفہ بنائے؟ ذرا سنیے، توجہ سنیے۔ جناب صدیق اکبر کے زمانے میں دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ خلافت کس شہر میں تھی؟ مدینہ پاک میں۔ کیوں جی؟ دارالحکومت مدینہ پاک تھا۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں مدینہ پاک تھا، جناب عثمان کے زمانے میں مدینہ پاک تھا، جناب مولا علی کے زمانے میں شروع مدینہ پاک ہوا لیکن بات چلی گی کوفہ میں، پھر دارالحکومت کوفہ بنا، اور پھر جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے نظام سنبھالا تب بھی کوفہ دارالخلافت تھا۔ پھر جب آپ نے ہینڈ اوور کر دیا نظام تو اب یہ سارا نظام چلا گیا ملک شام میں، تو ملک شام میں 20 سال تک دارالخلافہ رہا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا کیسر، وہ ڈرتا مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رستے میں شام پڑتا تھا، اور شام مسلمانوں کا دارالحکومت ہونے کے اعتبار سے بڑی سٹرونگ جگہ بن چکی تھی، بہت بڑا زبردست مرکز بن چکا تھا۔ اب 20 سال تک روم کا بادشاہ ڈرتا ہوا اس طرف رخ نہیں کرتا تھا، بلکہ مسلمانوں جنگیں ہوتی رہی اور روم کے بادشاہ کو پیچھے دھکیل کے رکھا گیا۔ جیسے ہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، اب لوگوں کو، ملک شام کے لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ جناب امیر معاویہ کے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ سوچو اگر حسین خلیفہ بنتے ہیں تو خلافت کہاں چلی جائے گی؟ یا مدینے چلی جائے گی یا کوفے چلی جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اگر عبداللہ بن زبیر وہ خلیفہ بنتے ہیں تو پھر یہ خلافت مکہ میں چلی جائے گی، یعنی دارالحکومت مکہ بن جائے گی۔ اگر عبداللہ بن عباس بنتے ہیں تو بھی دارالحکومت مکہ بن جائے گا۔ اگر عبداللہ بن عمر بنتے ہیں یا مصر بنے گا یا مدینہ یا مکہ بنے گا۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بنے تو خلافت کا جو نظام ہے وہ ملک شام میں نہیں رہنے والا، اور اگر ملک شام میں نہ رہا تو ملک شام کی جو حالات ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے اور ہمارے اوپر حملہ کر کے ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ نظام خلافت جو ہے وہ یہیں پر قائم رہے، یہاں سے کبھی باہر نہ جائے۔ اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ یہاں سے نہ تو حسین خلیفہ بنے، اگر کسی نے خلیفہ بننا ہے تو یہاں پہنچے ملک شام میں آ کے اسی محل میں گزارا کریں۔ یہ ایک سیاسی حالات تھے ملک شام کی عوام الناس میں، یہ تذبذب، وہاں کے سرداروں میں، رئیسوں میں، مالدار لوگوں میں یہ پریشانی چل رہی تھی۔
جیسے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ اب تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک بندہ گیا، اب یزید کا نام و نشان تک نہیں تھا ان کے دماغ میں جناب امیر معاویہ کہ کس کو خلیفہ بناؤں۔ آپ سے پوچھا گیا جناب آپ بتائیں کہ آپ خلیفہ کس کو بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا نام لیے؟ یہ جناب امام حسن کی زندگی کی بات ہے۔ جناب امام حسن کی زندگی میں جب پوچھا گیا تھا آپ سے امیر معاویہ سے کہ بتائیں آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ سب سے پہلے تو امام حسن کا ہے۔ اگر وہ خلافت قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی خلافت نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، خلافت وہ قبول نہیں کرتے، پھر میرا خیال ہے عبداللہ بن عمر کی طرف، جناب فاروق اعظم کے بیٹے، اگر وہ بھی نہیں تو پھر عبداللہ بن زبیر کی طرف، جناب زبیر کے بیٹے، اگر ان کی طرف بھی نہیں تو پھر جناب عبداللہ بن عباس کی طرف میرا ارادہ ہے۔ تو آپ نے چند لوگوں کے نام لیے، ان میں جناب امام حسن نمایاں ہے۔ پھر ان تمام ناموں میں یزید کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اہل شام کو یہ بات پکی طرح پتا تھی کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی خلیفہ بنانا تو ملک شام سے خلافت گئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ملک شام والوں نے کیا کیا، جیسے 10 سال کے بعد جناب امیر معاویہ کے حالات خراب ہوئے، طبیعت خراب ہو گئی، نساز ہو گئی، ان کو بخار بڑا شدید رہنا شروع ہو گیا، اب ان کو لالے پڑ گئے، انہوں نے کہا جی اب خلافت کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں نے صاف دھمکی دے دی، اس سے پہلے کہ جناب امیر معاویہ جناب امام حسین کو بلا کر یا خود وہاں پیغام بھیج کے خلافت ان کے سپرد کر دیں، انہوں نے دھمکی دے دی۔ انہوں نے جناب امیر معاویہ کو دھمکی دے دی کہ جناب اگر کوئی خلیفہ بنا تو ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ یہ الفاظ سیر واعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام امام ذہبی کی ان کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پہ دنگے ہوں گے، فساد ہوں گے، ہم لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ایسا کریں آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں ورنہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب امیر معاویہ نے دوسرے صحابہ کو جو مکہ ملک شام میں موجود تھے ان کو بلا کے صورتحال کا پوچھا کہ بتاؤ ان لوگوں کو قابو کیا جا سکتا؟ انہوں نے کہا جناب حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ لوگ قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے حضور کا فرمان بھی یاد آ گیا، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح، آپ نے ارشاد فرمایا جب ملک شام کے حالات خراب ہو گئے تو پھر مسلمانوں تمہارے لیے پورے مملکت میں کہیں بھی کوئی خیر نہیں ہے، کوشش کرنا کہ ملک شام کے حالات نہ خراب ہونے پائیں، یہ حضور کا فرمان ہے، صحیح روایتوں کے اندر موجود ہے۔ جناب امیر معاویہ دیگر صحابی سارے جانتے تھے حضور کی اس حدیث کو، تو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو لاج رکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے حالات کو ان کا مجبوری پڑ گئی، کیا کریں؟ جناب امیر معاویہ نے رخ کیا، آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے سوچا کہ چونکہ وہ سارے احباب مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، تو میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں، امام حسین وہیں پر ہیں، جناب عبداللہ بن زبیر وہیں پر ہیں، عبداللہ بن عمر وہیں پہ ہے، عبداللہ بن عباس وہیں پر ہے، میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کیا رائے ہے، میں اس صورتحال میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے اور ان سب بزرگوں کی طرف سے جو جواب آیا ان میں سے اکثر نے یہی جواب دیا کہ جی ہم لوگوں میں فتنہ فساد نہیں اٹھنا دیکھنا چاہتے، خلافت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ذرا انتہائی سوچ سمجھ کے زیرک پن کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا یا تھوڑا حالات کو ڈاؤن ہونے دیجئے۔ تو یہ وہاں پر آپ نے جب ان سے رائے مانگی، ان حضرات نے رائے فرمایا، آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، لیکن لوگوں کے حالات دیکھیں گے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اس وقت فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے۔ دوسروں نے بھی یہی فیصلہ کیا، دوسروں نے بھی یہی بتایا۔ جناب امیر معاویہ حج کر کے واپس آگئے مکہ میں، ملک شام میں۔ خیر قصہ مختصر، جب آپ کا وصال ہونے کو آیا حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ پھر لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ جی آپ ایسا کریں، حکمت عملی کے ساتھ چلیں۔ وہ کیا ہے حکمت عملی؟ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یزید کو خلافت دے دیں، چند دن تک خلافت وہ سنبھالے آپ کے پاس، لیکن وصیت کر کے جائیں کہ یزید کو وصیت کر کے جائیں، پکی کر کے جائیں کہ جیسے حالات کنٹرول میں آئیں گے، لوگوں کا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو خلافت آرام سے امام حسین کے سپرد کر کے آپ تخت سے باہر ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بولیے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے بھی مشورہ دیا، اور جناب امیر معاویہ خود جن کو حضور نے فرمایا اے اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کو حساب کتاب کا علم عطا فرما اور اسے سلطنت عطا فرما۔ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مولا علی بھی فرمایا کرتے تھے کہ لا تکریہو امارت معاویہ، معاویہ کے امیر بننے سے کبھی نفرت نہ کرنا، اگر وہ نہ رہا تمہاری گردنیں ایسے کٹ کٹ کے گریں گی جیسے کہ وہ درخت سے پھل پک کے خود بخود گر جاتا ہے۔ یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں مولا علی کا فرمان۔ اچھا، اب جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے وصیت فرمائی۔ اس وصیت کے الفاظ امام ابو اسحاق اسفریتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشہد الحسین کے اندر موجود ہے، لکھے نور العینین فی مشہد الحسین، اس میں لکھے آپ نے یزید کو فرمایا یزید یہ خلافت تیرا حق نہیں ہے، سب سے پہلا جملہ ہی ہے خلافت تیرا حق نہیں ہے،
یہ خلافت امام حسین کا حق ہے. جب تک حالات ان کے حق میں نہیں ہوتے میں بیٹا تجھ پر اعتبار کر کے خلافت کا نظام تجھے سونپ رہا ہوں تاکہ یہ نظام ٹھنڈا ہو جائے, لوگوں کا نظام ٹھنڈا ہو جائے. مخالفت جو ان کے سینے میں چل رہی ہے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو بیٹا میں تجھے حکم دیتا ہوں خلافت کے اوپر 4 دن سے زیادہ نہ رہنا اور امام حسین کے سپرد کر کے خود تو ان کا نائب بن جانا. ان کے فیصلوں کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا, ان کی مرضی کے بغیر کبھی کھانا نہیں, ان کی مرضی کے بغیر کبھی پینا نہیں. جب تک ان کو مال غنیمت ان کے سامنے نہ کھول لے اس وقت تک فوجیوں میں بھی تقسیم نہیں کرنا. جب تک وہ نہ کھا لیں خود نہیں کھانا, جب تک وہ نہ پی لیں خود نہیں پینا, جب تک ان کو آرام نہ مل جائے تجھے آرام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھ پتر, اگر تو نے میری ایک بھی وصیت نہ مانی تو کل قیامت کے دن میں تیرے سے بری ہوں, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اصلی وصیت جو جناب امیر معاویہ کر کے گئے حوالہ میں نے آپ کو سنا دیا. جناب امیر معاویہ نے یہ وصیت فرمائی. یزید کا ابا جی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے جیسا آپ نے مجھے فرمایا میں ویسے ہی کروں گا, میں اس کے خلاف نہیں کرنے والا. آپ نے فرمایا چل جا. پھر وہ اٹھ کر گیا. اب یہ البدایہ والنہایہ میں یہ لفظ موجود ہے, تاریخ اسلام میں لفظ موجود ہے, سیر اعلام النبلاء میں لفظ موجود ہے, اور بھی کتابوں میں ہے, النبراس میں موجود ہے. جناب امیر معاویہ نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کانپ رہے تھے بخار کی وجہ سے, تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ اگر یزید ویسا ہی نکلا جیسا کہ میں امید کرتا ہوں تو اس کی خلافت کو طول دینا یا اس کے معاملات کو طول دینا, اس کو برکت دینا. اور اگر یہ ویسا نہ نکلا, اس نے میری وصیت کے ساتھ دغا کیا, تو میرے مالک چند دنوں کے سوا اس کو خلافت نہ کرنے دینا, دنیا سے اٹھا لینے. بد دعا دی ہے باپ نے اپنے بیٹے کو کہ اگر یہ میری وصیت کو ٹھکرائے تو مالک اس کو 4 دن کی بھی زندگی نہ دینا. 4 دن سے مراد اس کی خلافت کو لمبا نہ ہونے دینا, جلدی اٹھا لینا اپنی بارگاہ میں, اس کو موت دے دینا. یہی بات ہوئی نا کہ جناب امام علی مقام کے ساتھ جو سلوک کیا, پھر مدینہ اور مکہ کے ساتھ جو سلوک کیا, زیادہ دیر تک جیا ہی نہیں یزید. 3 سال صرف حکومت اس نے کیا, مر گیا 3 سال کے اندر. یہ اپنے باپ کی بد دعا جو ہے اس کے اوپر پڑی. آپ مجھے بتائیں, انصاف کے ساتھ بتائیے, جناب امام 2 میں باتیں آپ سے پوچھتا ہوں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو کوسنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ان کو کوسنے کا؟ کبھی جناب امام حسن نے نہیں کوسا, کبھی جناب امام حسین نے نہیں کوسا ان کو, کبھی ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام نے ان کے اوپر لعنت نہیں فرمائی. بلکہ شیعہ کی کتاب میرے پاس طوال الانوار موجود ہے, اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں. آپ نے فرمایا مجھے رب نے منع کیا کہ میں معاویہ کو لعنت کروں, مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں معاویہ کو لعنت کروں. اور شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر صاف لفظ موجود ہے کہ جناب حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ ان کو شامیوں کو لعنت نہ کیا کرو, وہ ہمارے بھائی ہیں. شامیوں کو لعنت نہ کیا کرو, ہمارے بھائی ہیں. ہمارا قبلہ بھی وہی جو ان کا قبلہ ہے, ہماری کتاب بھی وہی جو ان کی کتاب ہے, ہمارا خدا بھی وہی جو ان کا خدا ہے, ہمارا رسول بھی وہی جو ان کا رسول ہے. وہ ہم سے خلافت نہیں چھین رہے. ہمارا مسئلہ تو صرف خون عثمان کا ہے کہ جناب عثمان کا بدلہ پہلے لینا بیعت سے, یہ بیعت پہلے کرنی ہے. بس اس بات کے اختلاف تھا ان کے دور میں. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دیکھو نا کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اب وہ باقی باتیں ساری کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جی؟ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا مولا علی نے, دیا جی. جناب عمر فاروق کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, دیا جی. جناب عثمان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, دیا جی. جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ, اہل بیت اطہار ہمارا رول ماڈل ہے. اہل بیت اطہار نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے ان کی خلافت پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے. اور جس کو جناب امام حسین نے قبول نہیں کیا اس کی خلافت کو ہم بھی قبول نہیں کرتے. جن کو انہوں نے قبول کیا ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب خلافت کے اہل تھے, حقدار تھے. جناب صدیق اکبر کی خلافت بھی زندہ باد, جناب عمر فاروق کی خلافت بھی زندہ باد, جناب عثمان کی خلافت بھی زندہ باد, جناب علی المرتضیٰ کی خلافت بھی زندہ باد, جناب امام حسن کی خلافت بھی زندہ باد, جناب امیر معاویہ کی خلافت بھی زندہ باد, اور یزید کی خلافت مردہ باد. کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. ہمیں رول ماڈل دیا ہے. آپ لوگ یا میں ہم اونچی اونچی نعرے مارتے رہے جناب یا حسین یا حسین, پر وہ کام نہ کرے جو امام حسین نے کیا. آج بھی یزید سے زیادہ گندی حرکتیں جس سیاسی لیڈر میں ہیں ہم اس کو چن کر اپنے سروں پر بٹھا لے تو امام حسین کا نام کس منہ سے لے رہے ہیں ہم لوگ. ہمیں تو اہل بیت نے سکھایا کس کی بیت کرنی چاہیے اور کس کی بیت نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا. ہمیں اہل بیت سبق دے کر گئے, ہم لوگوں نے بلا دیے سبق. ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں,
ان کو گالیاں دیتے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ وہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں جن کو اہل بیت نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعتیں کی ہیں، اور یزیدیوں کو آج بھی سروں پر بٹھایا جا رہا ہے، ان کو ووٹ دے دے کر کرپٹ لوگوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، لوگوں کا مال لوٹ کر کھانے والوں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، جن کو امام حسین نے قبول نہیں کیا۔ کس طرح کہ اہل بیت کی محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ بنتا توک ہے؟ بتائیے جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یزیدیوں کو، یزید کو امام حسین نے قبول نہیں کیا، سارا گھر بار لٹا دیا کربلا کے اندر۔ وہ جنگ کیا تھی؟ پانی کی جنگ تھی، خدا کا خوف کھاؤ، وہ پانی کی لڑائی نہیں تھی۔ امام حسین خلافت چاہتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام حسین خلافت کے لیے نہیں گئے، امام حسین تو لوگوں کی اصلاح کے لیے گئے تھے، یزیدی حکمرانوں کی اصلاح کے لیے گئے تھے، احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے۔ احتجاج کرنا ہر قومی کا، ہر وطنی کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے۔ احتجاج کرنا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ احتجاج کرنے تو گئے تھے کہ میں ان لوگوں سے جو ظلم کر رہے ہیں عوام الناس پر، ان کو سمجھاؤں جا کے کہ اب کتاب اللہ کو پکڑو، سنت رسول کو لازم پکڑو، اس طرح خلافت کرو جس طرح خلفاء راشدین نے خلافت کی ہے۔ امام حسین تو اس لیے گئے تھے، تلواریں لے کر نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے۔ کوئی بچے لے کر جاتا ہے، بیویاں لے کر جاتا ہے کوئی لڑنے کے لیے؟ اگر لڑنا ہی ہوتا نا تو وہاں مکہ سے فوج لے کر آتے بہت بڑی، جو فوج کی آفر ہو رہی تھی آپ کو، 60 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کی آپ کو آفر دی گئی تھی مکہ سے، حضرت جی 60 لاکھ بندہ سب کو ہم مسلح کر کے آپ کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا میں کوئی وہاں پہ جنگ کرنے جا رہا ہوں، میں تو ان لوگوں، چونکہ کوفیوں نے مجھے کہا جناب آپ تشریف لائیں گے یہ لوگ سدھر جائیں گے، یہ حکمران سدھر جائیں گے، آپ ایک مرتبہ